کی سلام
جب یہ پوچھا موت سے دنیا کا رہ جائے گا، یہ جواب آیا فقط نام خدا رہ جائے گا۔ جب یہ پوچھا موت
نبی ہیں اور علی ہے
الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الإمام ولا يناله غوص الفتان الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا بے شمار نعمتیں ہمارے لیے خداوند عالم نے نازل کی اور پیدا کی. یہاں تک کہ اس نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمام چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا.
کائنات کی جتنی بھی اشیاء ہیں، چیزیں ہیں، خداوند عالم نے تمام چیزوں کو انسان کے لیے پیدا کیا ہے، یہ زمین، یہ ستارے، یہ سورج، تاکہ یہ انسان ان تمام اشیاء اور چیزوں سے استفادہ کر سکے، دستیاب ہو سکے۔ تو ہم ہر وقت انسان خداوند عالم کی نعمتوں سے دستیاب ہو رہا ہے، اور بعض افراد ہیں کہ جو خداوند عالم کی نعمتوں سے دستیاب ہوتے ہیں، مستفید ہوتے ہیں، تو اس پر انہیں توفیق مل جاتی ہے کہ وہ اللہ کا شکریہ ادا کر لیں گے۔ بعض افراد ایسے ہوتے ہیں جیسے قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ اب اس میں ہماری کوئی غلطی نہیں، ہم نے تو تمہارے سامنے راستے بالکل اوپنلی بیان کر دیا ہے، یہ اچھا راستہ ہے، یہ برا راستہ ہے، اور تمہیں ہم نے اختیار دے کے بھیجا ہے۔ اجباری صورت نہیں انسان کے پاس، آپ کے پاس اور ہمارے پاس اجبار نہیں، نہ عبادت کرنے کے لیے خدا نے اجباری صورت پیدا کی ہے کہ نہیں تمہیں عبادت کرنا ہے، نہیں تو کیا کہتے ہیں ہم تمہیں کھینچ کے لائیں گے۔ تمہیں اختیار دیا ہے، عبادت کرو گے تو تمہیں جزا ملے گی، پاداش ملے گی، ثواب ملے گا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو تم صحیح راستے پہ چل رہے ہو، صحیح راستے پہ گامزن ہو۔ اگر اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرو گے، قرآن نعمت کرو گے تو ٹھکانہ جہنم۔ تو اختیار ہم نے تمہیں دیا ہے، تمہارے سامنے ہم نے راستوں کو بیان کر دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ اب تمہارے اختیار میں ہے کہ تم شکرانے نعمت کر کے جنت میں چلے جاؤ یا کفرانے نعمت کر کے جہنم میں چلے جاؤ۔ اختیار انسان کا ہے، اجبار نہیں ہے، دین میں اجبار نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ مسجد بنائی گئی ہے، بنانے والے نے مسجد بنا دی، کیوں بنائی؟ تاکہ کیا کہتے ہیں لوگ اس میں آ کر کے عبادت کریں۔ اب اختیار ہے، انسان کو اختیار ہے، وہ آئے یہاں پر آ کے آنے کے بعد عبادت کرے۔ خداوند عالم کا بھی ارادہ تکوینی کیا تھا؟ یہ تھا کہ میں جن و انس کو پیدا کر رہا ہوں، کس لیے پیدا کر رہا ہوں؟ تاکہ وہ عبادت کرے، اجبار نہیں، یہ ارادہ تکوینی۔ اب اس نے اسباب مسائل پیدا کیے ہیں، مسجد بنوائی ہے، یہ نماز یہ روزہ کرو گے تو قرب خدا کو پالو گے، خدا کے قریب آ جاؤ گے۔ عبادت کر کے انسان خدا سے قریب ہوتا ہے، خدا کی ذات میں کوئی اس کا اثر نہیں پڑتا ہے۔ اگر انسان عبادت کر رہا ہے تو خداوند عالم کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے، اگر عبادت نہیں کرتا ہے تو اللہ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ یہ خود ہمارے لیے بدبختی کا سبب بن جاتا ہے۔ کبھی کبھی ہم جو ہے وہ سعادت کی منزلوں کو طے کر لیتے ہیں، ایک صلوات پڑھتے ہیں۔ صاحبان ایمان، خداوند عالم نے ارشاد فرمایا المال والبنون، یہ مال، یہ بچے، یہ اولاد کیا ہے؟ یہ دنیا کی زینت ہے، اس کائنات کی زینت ہے، یہ فنا ہونے والی شے ہے۔ یعنی خداوند عالم بتانا چاہتا ہے یہ مال پہ کبھی پراؤڈ اور گھمنڈ نہ کرنا، تکبر نہ کرنا۔ جو افراد صاحبان حیثیت ہے، صاحبان ثروت ہے، جن کو اللہ نے دولت سے نوازا ہے، ان کے اوپر ریسپانسبلٹیز زیادہ ہے، ذمہ داریاں زیادہ ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو دولت سے نوازا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ رکھی ہے۔ توجہ، خداوند عالم مال کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے اور اولاد کے ذریعے سے بھی آزماتا ہے۔ کبھی مال دے کے آزماتا ہے، کبھی مال چھین کے آزماتا ہے، کبھی دولت دے کے آزماتا ہے، کبھی اولاد دے کے آزماتا ہے، کبھی چھین کے آزماتا ہے۔ یہ بندہ، یہ میرا بندہ کتنا شاکر ہے، کتنا صابر ہے کہ اگر میں اس سے ان نعمتوں کو چھین لوں، آیا یہ شکوہ کرتا ہے یا گلہ کرتا ہے یا میری بارگاہ میں آنے کے بعد صبر کرتا ہے، اور خداوند عالم کی بارگاہ میں کہتا ہے خدایا تیرا احسان ہے، کرم ہے، تم نے عطا کیا تھا، تیری امانت کی تو نے واپس لے دی۔ تو عزیزان محترم، لوگوں کو، صاحبان ثروت کو گھمنڈ اور تکبر نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ دولت وہ شے ہے جو ایک دن فنا ہو جائے گا۔ اولاد ایک ایسی شے ہے کہ کچھ دن باقی رہتی ہے، ایک دن آ
دولت بھی فانی ہے، مگر وہ شے جو باقی رہے گی ہمیشہ وہ کیا ہے؟ وہ اعمال صالحہ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گی، جو انسان کے ساتھ قبر سے لے کر قیامت تک ساتھ رہے گا، وہ کیا ہے؟ عمل صالح ہے۔ تو عزیزان محترم، اسی لیے اللہ نے ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑا ہے اور بتایا ہے کہ مال اور دولت اور بچوں پر تمنا نہ کرنا۔ جس طریقے سے آپ دیکھیں گزشتہ زمانے میں جاہلیت کے دور میں لوگ مال و دولت میں افتخار کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، اور یہاں تک کہ جن کے پاس زیادہ دولت ہوتی تھی یا زیادہ بچے ہوتے تھے، یہاں تک کہ قرآن مجید نے اس دور جاہلیت کا نقشہ قرآن مجید میں کھینچا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا لوگ ایک دوسرے پر افتخار کرتے تھے کہ میرے پاس 12 بچے ہیں، میرے پاس 14 بچے ہیں، یعنی بیٹے۔ لڑکیوں کا کوئی کانسیپٹ اور کوئی تصور نہیں تھا وہاں اس زمانے میں، لڑکیوں کو نہیں گنا جاتا تھا۔ جب کوئی انسان حکومت میں آتا ہے، تخت پہ بیٹھتا ہے، قدرت پہ بیٹھتا ہے، تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ دولت کو اکٹھا کرتا ہے، افراد کو اکٹھا کرتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں رکن اصلی ہے، رکن اساسی ہے۔ اگر انسان حکومت کرنا چاہتا ہے، تخت پہ بیٹھنا چاہتا ہے، حکومت کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو پہلے وہ دولت کو جمع کرتا ہے، دولت کو اکٹھا کرتا ہے، اس کے بعد دوسری اس کی نگاہ کسی طرف ہوتی ہے تاکہ میرے پاس زیادہ افواج ہو جائے، زیادہ افراد ہو جائے، زیادہ بچے ہو جائے، تاکہ میں دولت کے ذریعے سے لوگوں پر حکومت کر سکوں۔ اور زیادہ بچوں کی کیوں تمنا آرزو کرتے تھے؟ تاکہ ہم لوگوں پر افتخار کر سکے، لوگوں کے ساتھ جنگ کر سکے۔ دور جاہلیت میں یہی ہوتا تھا، ذرا ذرا سی بات پر تلواریں نکل آتی تھی، تو لوگ جو زیادہ ہوتے تھے، جن کے یہاں زیادہ بچے ہوتے تھے، وہ افتخار کرتے تھے، تلوار نیام سے نکال لیتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کرتے تھے۔ جس کے بعد زیادہ کثرت افواج ہوتی تھی وہ جیت جاتا تھا۔ تو عزیزان محترم، قرآن مجید نے اس کیا کہتے ہیں زاویہ فکر کو قرآن مجید نے پیش کیا ہے اور بتایا ہے کہ وہ لوگ دولت پہ افتخار کرتے تھے، وہ لوگ اولاد کی کثرت سے افتخار کرتے تھے، مگر خدا بند عالم نے اس نظریے کو باطل کیا ہے کہ دولت افتخار کرنے کی چیز نہیں ہے، اولاد افتخار کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے وجود میں فنا پایا جاتا ہے، یہ ایک دن فنا ہو کر کے رہے گی، مگر انسان کا جو عمل صالح ہے، جو نیکی ہے، وہ انسان جو صبح سے شام تک نیکی کرتا ہے، جو نیکی بجا لاتا ہے، جو عمل صالح انجام دیتا ہے، اس عمل صالح کو فنا نہیں ہے، عمل صالح فنا ہونے والا نہیں ہے۔ اس دنیا میں بھی باقی رہے گا، مرنے کے بعد بھی باقی رہے گا، مرنے کے بعد اولاد کام نہیں آئے گی، مرنے کے بعد دولت کام نہیں آئے گی۔ اسی لیے خدا بند عالم نے قرآن مجید میں ہمارے نظریے کو باطل کیا ہے۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، وہ دن روز محشر کا دن وہ ہوگا جہاں پر نہ دولت کام آئے گی نہ جہاں بچے کام آئیں گے۔ اگر کوئی شے کام آنے والی ہے تو وہ عمل صالح ہے۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں اگر کوئی عمل کام آنے والا ہے تو وہ انسان کا عمل صالح ہے، نیک عمل ہے جو انسان بجا لاتا ہے، جو نیکیاں بجا لاتا ہے، جو نیکیاں کرتا ہے، وہ خدا بند عالم نے اس کے اندر یہ کیفیت اور یہ صلاحیت پیدا کی ہے کہ انسان کا نیک عمل ہمیشہ کے لیے باقی رہتا ہے۔ بقیہ اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو ایک نہ ایک دن فنا ہونا ہے۔ کل شیء فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ہر چیز فانی ہے، مگر عمل صالح انسان کا، وہ نیک اعمال انسان کے، ان کو بقا خدا بند عالم نے عطا کی ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ان کے اندر خدا بند عالم نے دوام ان کو عطا کیا ہے، ان کو بقا عطا کی ہے۔ اس کے علاوہ تمام چیزیں ہیں وہ فنا ہونے والی ہے۔ تو عاقل، عقل مند اور دانشور انسان کون ہے؟ عقل مند کس کو کہیں گے؟ عاقل آپ کس کو کہیں گے؟ جو دولت کے پیچھے بھاگے گا، جو بنول اور اولاد کے پیچھے بھاگے گا، جو خدا بند عالم کی بارگاہ میں آئے گا، ہر جگہ بیٹھے گا،
دعا کرے گا خدا مجھے اولاد عطا کر، خدا مجھے دولت عطا کر، مجھے جاہ و حشم عطا کر، مجھے سلطنت عطا کر۔ عزیزان محترم، یہ عقل مندی کی علامت نہیں ہے۔ عاقل وہ ہوتا ہے کہ جو خداوند عالم کی بارگاہ میں ایسی شے کو طلب کرتا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، جو عاقل انسان ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد ایک ایسی شے کو طلب کرتا ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ مگر وہ انسان کہ جس کے پاس معرفت نہیں ہے، جس کے پاس سینس نہیں ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، جس کے پاس قوہ ادراک نہیں ہے، جو دنیا کی رنگینیوں میں کھویا ہوا ہے، جو دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جس کے یہاں حب دنیا پائی جاتی ہے، جس کے یہاں حب درستی پائی جاتی ہے، جس کے یہاں حب ثروت پائی جاتی ہے، جو دولت کو چاہتا ہے، دولت سے محبت کرتا ہے۔ دیکھیے، صاحب دولت ہونا ایک الگ چیز ہے اور حب دنیا ایک الگ شے ہے۔ توجہ فرمائیں، اسلام اس کا مخالف نہیں ہے کہ آپ کے پاس دولت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اسلام کو فخر کا مخالف ہے، فخر اور تندرستی کا مخالف ہے۔ انسان کے پاس فخر و فاقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان غنی ہو، ہر انسان کے پاس دولت ہونی چاہیے، مگر کون سی دولت؟ وہ دولت خداوند عالم جب دولت عطا کرتا ہے تو وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون ہے جو خدیجہ کا کردار ادا کرتا ہے، کون ہے جو قارون کا کردار ادا کرتا ہے۔ دولت اس لیے عزیزان محترم خداوند عالم نے دولت قارون کو عطا کی تھی، جناب خدیجہ کو بھی عطا کی تھی، جناب خدیجہ کے پاس بھی دولت تھی، جاہ و حشم تھا، مگر جناب خدیجہ نے اپنی ساری دولت اسلام کی راہ میں قربان کر دی۔ تو خداوند عالم دولت دے کے یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو خدیجہ کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، کون ہے جو تم میں قارون کا کردار ادا کرنا چاہتا ہے۔ تو عزیزان محترم، دولت خداوند عالم بندوں کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے، امتحان کرتا ہے، آزمائش کرتا ہے۔ اس لیے خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَاعْلَمُوا، جان لو کہ بے شک تمہاری اولاد یہ مال تمہارے لیے فتنہ ہے، سبب آزمائش ہے، سبب ابتلا ہے۔ خداوند عالم کبھی ہمیں اولاد کے ذریعے آزمائے گا، کبھی دولت کے ذریعے آزمائے گا۔ لہذا انسان کو ہمیشہ آمادہ اور تیار رہنا چاہیے۔ جب خداوند عالم اگر ہمیں دولت سے نواز رہا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں آ کے شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اس پہ بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ خداوند عالم تو نے مجھے حلال دولت عطا کی ہے، حرام لقمے سے بچایا ہے۔ اس لیے امام جعفر صادق ارشاد فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، حلال کا ایک لقمہ 10,000 2,000 رکعت نماز سے افضل ہے۔ ایک حلال لقمہ 2,000 رکعت سے افضل ہے۔ امام صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں، ایک حلال لقمہ عزیزان محترم غور کرے، تدبر کرے، فکر کرے، ایک حلال لقمہ 2,000 رکعت سے افضل ہے۔ صاحبان ایمان، بزرگان ملت، غور کرے، تدبر کرے، حلال لقمے کی کتنی اہمیت دین اسلام میں۔ حلال اس لیے میرا جو یہ ٹاپک ہے، اسلام نہ تو دولت کا مخالف ہے اور نہ اولاد کا مخالف ہے، بلکہ روایات ملتا ہے کہ کیا کہتے ہیں کثرت اولاد کی دعا بھی کرنا چاہیے، اور پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ اولاد عطا فرمائے۔ تو کون سی اولاد؟ جو نیک اور صالح اولاد ہے، اور مال کون سا؟ جو حلال طریقے سے کمایا ہوا ہے۔ وہ دولت انسان کے لیے سبب قرب الہی بن جاتا ہے، کبھی کبھی دولت یہ ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے۔ عزیزان محترم، جب انسان اس کو نامشروع اور غیر حلال طریقے سے دولت کو کسب کرتا ہے تو یہی دولت ہمارے لیے دنیا میں بھی ہلاکت کا سبب بن جاتی ہے اور آخرت میں بھی ہلاکت کا سبب بن کے رہے گی۔ اسی طریقے سے اولاد ہے، وہ اولاد جس کی تربیت ہم نے حلال لقمے سے کی ہے، جس کی پرورش ہم نے ایسی کی ہے کہ وہ نماز پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہے،
بڑا اگر کھڑا ہے تو چھوٹے کو بیٹھنا نہیں چاہیے، بلکہ بڑوں کے احترام میں چھوٹوں کو کھڑے ہو جانا چاہیے۔ یہ آداب زندگی ہے۔ تو ایسی اولاد جو نیک اور صالح اولاد ہے، اگر خدا بند عالم کسی کو نیک اور صالح اولاد عطا کرتا ہے تو خدا بند عالم کی بارگاہ میں انسان کو آ کے شکریہ ادا کرنا چاہیے، سجدہ شکر میں چلا جانا چاہیے۔ خدا تیرا احسان ہے، کرم ہے، لطف و کرم ہے کہ تو نے مجھے ایک نیک اور صالح اولاد عطا کی ہے۔ تو عزیزان محترم، اگر انسان کے پاس نیک اور صالح اولاد ہے تو دنیا میں بھی سعادت کا سبب بنے گی اور مرنے کے بعد بھی انسان کے لیے سعادت کا سبب بنے گی۔ یہی اولاد ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے کے جاتی ہے۔ کبھی کبھی اولاد کی سبب بن جاتی ہے کہ انسان جہنم کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ اولاد ہی عزیزان محترم، اسی لیے کیا کہا، یہ اولاد آزمائش ہے، یہ پیسہ آزمائش ہے انسان کے لیے، اور یہ اولاد و بنون اور یہ مال یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی زینت ہے، مگر وہ اولاد واقعاً جو نیک اور صالح اولاد ہے۔ اس لیے کہ ایک ماں کا سوگ منانے کے لیے آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، ان کی اولاد یہاں بیٹھی ہوئی ہے، خدا ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ واقعاً موت کے آغوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر رضا تھوڑا سکون پاتی ہے ماں۔ بس یہ شعر رضا سلسلے کی جو ماں کے اوپر نظم ہے ان کا یہیں سے آغاز ہوتا ہے۔ کیا معرکۃ الآراء نظم ماں کے حوالے سے، اور انہوں نے جو مطلب ہر لمحے کو ماں کی ہر کیفیت کو بیان کیا ہے۔ ہم واقعاً میں بھی، میرے بھی والدین زندہ ہیں، جن کے والدین زندہ ہیں، خدا عالم ان کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ ان کی خدمت کرے، ان کی خدمت کرے۔ دنیا میں انسان کامیاب نہیں ہو سکتا اگر ماں باپ کا احترام نہیں کرتا۔ لاکھ کوششیں کر لے، نہ دنیا میں کامیابی ملے گی، نہ مرنے کے بعد کامیابی۔ اگر انسان اپنے ماں باپ کا احترام نہیں کرتا ہے، ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، تو جان لے خانہ کعبہ کی چھت پہ بھی جا کے اگر انسان نماز پڑھتا ہے تب بھی وہ عمل قابل قبول نہیں ہے۔ عزیزان محترم، صاحبان ایمان، رسول اللہ کی خدمت میں ایک شخص آیا، کہا پیغمبر اسلام میں نے اپنی ماں کو اپنے کاندھوں میں بٹھا کے حج کرایا ہے، طواف کرایا ہے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے تو وہ حق بھی ادا نہیں کیا جب تم اس دنیا میں آ رہے تھے، اور جو تمہاری ماں کو درد ہوا تھا اس درد کا حق بھی تم نے ادا نہیں کیا۔ صاحبان ایمان، بزرگان ملت، اس لیے وصینا الانسان بوالدیہ احسانا، خدا بند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جگہ جگہ ارشاد فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، نیکی کرو۔ آپ قرآن مجید کی آیات اٹھا کر کے دیکھیں، جانے کتنی جگہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہتے ہیں اپنی عبادت کے لیے کہا ہے، وہیں پہ یہ کہا ہے اپنے ماں باپ کا کہنا مانو، اپنے ماں باپ کی اطاعت کرو، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اچھا برتاؤ کرو، اچھا سلوک کرو۔ وہ ماں جب رات میں بچے کو خود کیلے میں سو جاتی تھی، مگر بچے کو کبھی کیلے میں نہیں سلایا ہے، اسے خشک جگہ سے لایا ہے۔ اور وہ ماں کہ جو خود بھوکا رہنا پسند کرتے تھی، مگر بچے کو کبھی بھوکا نہیں رکھا، چاہے اسے کوئی بھی جتن کرنا پڑا ہو۔ عزیزان محترم، ماں کی پیار سب کرتے ہیں دنیا میں تجارت کے لیے، صرف ماں کی محبت کے لیے۔ دنیا میں انسان محبت کرتا ہے، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی لالچ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی طمع ہوتا ہے۔ اگر میں آپ سے محبت کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی میرا ہدف اور مقصد ہے جس کو میں پانا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ کی ذات سے محبت نہیں ہے، مجھے اپنے اس ہدف سے محبت ہے، اس لیے میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ مگر کوئی لالچ ہے، مگر اللہ نے ماں کے دل میں جو اولاد کی محبت ڈالی ہے، اس محبت میں نہ کوئی لالچ ہے، نہ کوئی حرص ہے، نہ کوئی طمع ہے۔ خالص محبت ماں کے قلب میں خدا بند عالم نے رکھی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی اپنی محبت کے ایک قطرے کو اس نے ماں کے دل میں اس کو ڈال دیا۔ تو ہم ذرا تصور کریں، ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے، کتنی محبت کرتی ہے۔ کوئی لالچ نہیں پایا جاتا ہے۔ اگر ماں مجنون
بھی اپنے بچوں کو پہچان لیتی ہے، اتنی محبت اور الفت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ماں کا مرتبہ اور عظمت کتنی ہے ہم ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ جب جناب موسیٰ نے مناجات میں کیا کہا، خدایا مجھے ایسے شخص سے ملا جو میرا ہمنشین رہے گا جنت میں، بہشت میں، تو آواز قدرت آئی، جناب جبرائیل آتے ہیں، وہی خدا لے کر کے آتے ہیں، اے موسیٰ فلاں قصاب کے بعد چلے جاؤ، فلاں قصائی کے بعد چلے جاؤ۔ حضرت موسیٰ جاتے ہیں بازار میں، قصاب ہے، قصائی کی دکان ہے، جا کے دیکھا وہ گوشت کاٹ رہا ہے۔ اب وہ تھوڑا سا گوشت لیتا ہے اور وہ اپنے گھر کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، وہ گھر میں داخل ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے دخل بات کیا، کہا مہمان نہیں چاہیے؟ قصاب نے کہا بسم اللہ آ جائیے۔ قصاب نے اپنے ہاتھوں سے غذا کو آمادہ کیا، تہیا کیا، کرنے کے بعد دسترخوان کو بچھا دیا گیا۔ حضرت موسیٰ بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ اس قصاب نے ایک اوپر ٹوکری کہیے، جو بھی کہیے، چھت سے اس کو اتارا، دیکھا ایک نحیف لاغر ایک پیکر، ایک جثہ ہے، ایک ناتوان، ایک ضعیفہ ہے اس میں۔ اب اس نے اتارنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے چہرے کو دھلا، ہاتھوں کو دھلا، اور بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے ماں کے کہنے اقدس میں لقمے رکھ رہا۔ اللہ، شاید کسی کو یہ سعادت نصیب ہو جائے، بڑی فضیلت کی بات ہے، ورنہ ایسا وقت کبھی نہیں آتا۔ وہ ماں کی ہے جو ہمارے ذہن میں لقموں کو رکھتی ہے، ماں جو ہمارے ذہن میں اپنے ہاتھ سے لقمے رکھتے ہوئے۔ عزیزان جناب موسیٰ نے بیٹھے رہے، دیکھتے رہے۔ ماں نے اپنی زبان میں کچھ کہا، حضرت موسیٰ گویا ہوئے تکلم کیا، بھائی یہ بتاؤ آپ یہ کون ہے؟ کہا میری والدہ ہے۔ کہا ابھی کیا کہہ رہی تھی؟ کہا یہ کہہ رہی تھی کہ خدایا میرے اس بیٹے کے تمام گناہوں کو بخش دے، معاف کر دے، یہ میری خدمت کرتا ہے، بخش دے اس کو، بخش دے، معاف کر دے۔ ماں باپ کی دعائیں بیٹے کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے، بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ اگر یہاں تک بھی روایات میں ملتا ہے، معصوم کے پاس ایک راوی آیا، کہنے لگا بہت ہی گناہ گار تھا اور بہت ہی زیادہ گناہ کیے تھے، اور روتا ہوا آیا کہ کیا کروں؟ کہا تمہارے والدین زندہ ہے؟ کہا نہیں۔ کہا تمہاری والدہ؟ کہا نہیں۔ کہ اگر والدہ زندہ ہوتی اور وہ دعا کر دیتی تمہارے حق میں، تو جو تم نے نافرمانیاں کی ہے خداوند عالم کی بارگاہ میں ماں کے حوالے سے، تو معاف کر دیتا۔ مگر امام نے کہا کہ جاؤ قبر میں جاؤ، اپنی ماں سے جا کے معافی مانگو، تو خداوند عالم ماں کے صدقے میں تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ یہاں تک کہ روایت ملتی ہے، ماں کا مرتبہ عظمت کتنی ہے کہ اگر قبر کا نشان بھی نہیں پتا ہے، تب بھی آگے جا کے امام نے کیا کہا کہ ایک نشان بناؤ، تصور کرو یہ میری ماں کی قبر ہے، اور وہاں جا کے دعا کرو، استغفار کرو۔ اللہ، کیا عظمت ہے ماں کی۔ عزیزان محترم، خوشا نصیب وہ افراد کہ جنہوں نے اپنی ماں کی خدمت کی ہے، باپ کی خدمت کی ہے، اور جن کے ماں باپ زندہ ہے وہ خدمت کریں، وہ خدمت کریں، اس سے بڑھ کے کوئی خدمت نہیں ہے۔ اگر ماں باپ ناراض ہو جائے، لاکھ عبادت کرتا رہے، حج جائے، زیارت کرنے کے لیے سب بیکار ہے، سارے اعمال نابود کر دیے جائیں گے، فنا کر دیے جائیں گے، سارے اعمال منہ پہ مار دیے جائیں گے، اس لیے کہ ماں باپ راضی نہیں ہے، ماں باپ کا دل دکھایا گیا ہے، ماں باپ کا دل دکھایا ہے، تو ہم کتنی بھی عبادت کر لیں وہ عبادتیں ہمارے کام نہیں آنے والی ہے۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا کیا کہا؟ کہا یہ کہہ رہی ہے کہ خداوند عالم تمہیں جنت میں موسیٰ کا ہم نشین قرار دے۔ اللہ اکبر۔ ماں نے دعا کی، خداوند عالم نے مستجاب فرما دی۔ جناب موسیٰ نے کہا بشارت دیتا ہوں لوگوں کہ تم جنت میں جناب موسیٰ کے ہم نشین قرار پاؤ گے۔ اللہ، یہ کتنے کمال اور فضیلت اور شرف کی بات ہے۔ ایک شخص جو ہے ایک نبی خدا کلیم اللہ کا ہم نشین ہے، صرف کس عبادت پر؟ ایک ایسے عمل پر
اپنی ماں کی خدمت کی، ایک ماں کی خدمت کے عوض میں خداوند عالم اس کو یہ اجر عطا فرما رہا ہے کہ جنت میں خدا جناب موسیٰ کے ساتھ اس کو رکھے گا۔ کتنے کمال ایک نبی خدا، معصوم نبی، کلیم اللہ۔ یہ عام چھوٹی بات نہیں، بڑی فخر کی بات ہے۔ ارے قصاب ہے، یہ بھی نہیں کہ بہت بڑا عالم ہے، زاہد ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، کچھ نہیں ہے، مگر ایک عام آدمی ہے، قصاب ہے کہ جو اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد عزیزان محترم، صاحبان ایمان، صاحبان عقل و خرد، تصور کرے، غور کرے، تدبر کرے، آپ غور فرمائے۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں اسی لیے ارشاد فرمایا ہے کہ مال و دولت یہ سب کیا ہے؟ دنیا کی زینت ہے، دنیا کی آسائش ہے، لہذا تمہیں زیادہ افتخار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس یہ دعا کرو، اس کا جو مفہوم ہے، اس کا بس یہ انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اگر دولت بھی آئے تو انسان غرور میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرتا رہے، ہر نعمت کا شکریہ ادا کرتا رہے۔ اگر دولت مل رہی ہے تو خدا کا شکریہ ادا کرو۔ خدا نے پھر اعلان کیا اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو ہم تمہاری نعمتوں میں اور اضافہ کرتے چلے جائیں گے اور تمہیں نعمتیں دیتے چلے جائیں گے۔ اگر تم قربان نعمت کرو گے تو ہم جس طریقے سے ہم دینے کے قادر ہے اسی طریقے سے ہم چھیننے میں بھی قدرت رکھتے ہیں۔ اگر ہم لمحوں میں تمہیں بادشاہ بنا سکتے ہیں تو ہم لمحوں میں تمہیں تمہارے ہاتھ میں بھیگ کا کٹورا بھی دے سکتے ہیں۔ انسان کو غور کرنا چاہیے، یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، یہ خداوند عالم کے اختیار میں ہے۔ خدا آزماتا ہے، دولت دے کے بھی آزماتا ہے، اولاد دے کے بھی آزماتا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو وہ جب حالت انتظار میں ہوتا ہے، انتظار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ ایک شخص حالت انتظار میں یعنی محتضر ہے، کیا مطلب؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سامنے وہ ایسے لمحات ہے، وہ ایسے لحظات ہے کہ جب اس میں سکرات موت طاری ہوتے ہیں اس کو حالت انتظار کہتے ہیں۔ یعنی اس کے سامنے کچھ چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے، یعنی حاضر کیا جاتا ہے۔ یہ انتظار کس سے نکلا ہے؟ حضرہ سے، توجہ فرما رہے، یعنی اس کچھ چیزوں کو اس شخص کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ خداوند عالم مجسم بنا کے اس محتضر شخص کے سامنے پیش کرتا ہے۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ کیا کیا چیزیں؟ دولت، دولت، توجہ۔ جب انسان حالت قبلہ رخ لیٹ جاتا ہے، آپ اس کو قبلہ رخ لٹا دیتے ہیں، وہ لیٹا ہوا ہے، یہ حالت انتظار ہے، سکرات موت طاری ہے۔ توجہ فرما، یہاں پہ میں روایت بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ روایت یہ ہے کہ معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو دو طرح کی روایتیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ بیان کرتی ہے کہ جب انسان کی روح کو قبض کیا جاتا ہے تو انسان ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی تڑپتی ہے۔ روایت کے جملے یہ ہے کہ جب آپ ریشمی کپڑے کو آپ کانٹوں میں ڈالیے اور ڈالنے کے بعد اس کپڑے کو آپ کھینچیے تو اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ یہ روایت کے جملے ہیں، میری خطابت نہیں ہے، معصوم کے جملے ہیں۔ جب اس ریشمی کپڑے کو کانٹوں میں ڈالنے کے بعد کھینچا جائے گا تو کیا ہوگا؟ کپڑے کی حالت کیا ہوگی؟ تصور کرے جیسے گناسا ہوتا ہے، گناسا جانتے ہیں، جیسے آپ ماریے کسی کے انسان کے جسم پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیجئے تو معصوم یہ کہتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو انسان کا جسم اس کیفیت میں آ جاتا ہے، یعنی روح اتنی سخت طریقے سے اس کی روح کو نکالا جاتا ہے جیسے خاردار کانٹوں پر ایک کپڑے، ریشمی کپڑے کو جب کھینچا جاتا ہے اس طریقے سے ایک انسان کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ مگر ایک دوسرے روایت ہماری نظروں سے گزری، امام ارشاد فرماتے ہیں جب انسان کی روح نکلتی ہے تو ایسے نکل جاتی ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا ہے جیسے ایک پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ کہیں گے دو طرح کی روایات ہے، روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے، روایات میں تضاد پایا جاتا ہے۔ بل روایتوں میں تضاد نہیں ہے، روایتوں میں اختلاف نہیں ہے۔ میرے جملے آپ بغور سماعت فرمائے،
روایتوں میں اختلاف نہیں ہے، روایتوں میں تضاد نہیں پایا جاتا ہے، روایتوں میں تضاد نہیں پایا جاتا ہے، بلکہ مرنے والے الگ الگ ہوتے ہیں۔ توجہ فرما رہے آپ، مرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں، دو طرح کے کردار ہوتے ہیں۔ جن کا کردار اچھا ہوتا ہے تو ان کی روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے پھول سے خوشبو نکل جاتی ہے۔ جن کا کردار برا ہوتا ہے ان کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے ایک ریشمی کپڑے کو کانٹوں پہ ڈال کے کھینچا جاتا ہے۔ اس طریقے سے اب فیصلہ آپ پر مجھے کرنا ہے، فیصلہ آپ پر مجھے کرنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے اس دنیا میں جینا ہے، کس طریقے سے مرنا ہے، کس طریقے سے اپنے روح کو قبض کروانا ہے۔ اختیار آپ کے ہاتھ میں ہے، اختیار میرے ہاتھ میں ہے، اختیار اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، اختیار جناب اسرائیل کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ وہ تو روح قبض کرنے کے لیے آئے گا، جیسا اس کو دستور دیا جائے گا کہ اس کی روح کو سب طریقے سے کھینچا جائے، اس کی روح کو ایسے کھینچا جائے جیسے ایک گلاب سے خوشبو کو کھینچا جاتا ہے، نکال لیا جاتا ہے۔ تو یہ کردار یہ ڈیپینڈ کرتا ہے انسان کے کردار پر۔ جیسا انسان کا کردار ہوگا، جیسا انسان کا سلوک ہوگا، جیسا انسان کا برتاؤ ہوگا، جیسے انسان کے اعمال ہوں گے، اسی طریقے سے انسان کے ساتھ حضرت اسرائیل جب آئیں گے تو ویسا وہ سلوک کریں گے۔ فیصلہ آپ اور مجھے کرے گا۔ سلامات پڑھ دیں۔ فیصلہ آپ کو ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں کس زمرے میں جانا ہے، کس روایت کو انتخاب کرنا ہے۔ دو طرح کی روایتیں ہیں، توجہ فرما رہے ہیں آپ۔ اور دیکھیے بڑی کیا کہتے ہیں کمال کی بات یہ ہے کہ بھائی اللہ نے مخلوقات جب پیدا کی تو ایک فرشتے جن کے یہاں شہوت نہیں پائی جاتی ہے، وہاں عصمت ہی عصمت ہے، عقل ہے، وہاں شہوت نہیں ہے۔ فرشتوں کے پاس شہوت نہیں ہے، جانوروں کے پاس شہوت بھی شہوت ہے، عقل نہیں۔ حضرت انسان کے پاس عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں برسر پیکار رہتی ہے، آپس میں لڑتی ہے۔ شہوت چاہتی ہے کہ میں غالب آ جاؤں، عقل چاہتی ہے کہ میں غالب آ جاؤں۔ توجہ، اگر انسان پر شہوت غالب آ جائے تو شہوت غالب آ جائے تو کیا ہے؟ یہ جانور جیسا نہیں ہے بلکہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ جب شہوت غالب آتی ہے انسان پر تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ جانور نہیں ہے بلکہ جانور سے اب کیا ہے؟ بدتر ہے۔ مگر اگر عقل غالب آ جائے شہوت پر تو پھر یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، پھر یہ فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ تو فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ ہمارے پاس دونوں چیزیں ہیں، ہمارے پاس جمود نہیں ہے۔ فرشتوں کے یہاں جمود پایا جاتا ہے، ٹھہراؤ پایا جاتا ہے، وہاں شریعت نہیں ہے، وہاں اسباب ترقی نہیں ہے۔ فرشتے ترقی نہیں کر سکتے، ترقی نہیں کر سکتے، وہاں عمل کی گنجائش نہیں ہے، وہاں ترقی کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر کوئی فرشتہ رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، سجدے میں ہے تو سجدے میں ہے، وہ رکوع نہیں کر سکتا، جو رکوع میں ہے وہ سجدہ نہیں کر سکتا۔ جو جہاں معمور کر دیا گیا وہاں معمور ہے، اس سے اس حد سے زیادہ بڑھ نہیں سکتا ہے، وہاں تکلیف نہیں ہے۔ توجہ فرمائے، لیکن اس دنیا میں اس کائنات میں ہمارے پاس شریعت ہے، اسباب ترقی ہے۔ اگر انسان چاہے تو فرشتوں سے آگے نکل سکتا ہے۔ آپ کے پاس ٹھہراؤ نہیں ہے، جمود نہیں ہے، آپ ترقی کر سکتے ہیں، اور ترقی کی راہیں ان میں کوئی انتہا نہیں ہے، وہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ توجہ فرمائے، آپ اپنے وجود مقدس کی طرف غور کریں، تدبر کریں، آپ کتنی ترقی کر سکتے ہیں، آپ کتنی کمال اور تکامل کی منزلوں کو طے کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے اوپر ہے کہ خداوند عالم نے ہمیں عقل جیسی نعمت سے نوازا اور شہوت بھی عطا کی ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں، شہوت کو اعتدال میں رہنا ضروری ہے۔ حد سے زیادہ بڑھ جائے تو بھی نقصان ہے، کم ہو جائے تو بھی نقصان ہے۔ تو شہوت کا اعتدال میں رہنا، معتدل رہنا، یہ بہت ضروری ہے۔ بلند ترین صلوات پڑھیں۔ عزیزان محترم، صاحبان
सकरात मौत का वक्त आता है तो माल को पेश किया जाता है, मुजस्सम बना के खुदा बंदे आलम मौला कायनात इरशाद फरमाते हैं कि शख्स मुहतज़र के सामने मुजस्सम बना के माल खड़ा हो जाता है। अब ये कहता है मरने की तरफ नमा दवा है, जो मरने वाला है, कहता है भाई मैंने तुम्हें क्या कहते मेहनत की, तुम्हारे पीछे हरीस था, मुझे लालच थी और मैं दौड़ता था, तुम्हें कमाता था, न हलाल देखा न हराम देखा। अब मैं इन लम्हात में हूँ, सख्त लम्हात में हूँ, संकट में हूँ, परेशानी में हूँ, कैफियत इस्तराब में हूँ, मुस्तरिब हूँ, क्या तुम मेरे मददगार बनोगे, क्या तुम मेरे नासिर बनोगे? तो माल क्या कहता है? माल हाथ जोड़ लेता है, कहता है भैया बस मैं इतना कर सकता हूँ, तुम्हें कफन पहना सकता हूँ, तुम्हारे लिए और जो ज़रूरियात है वो दे सकता हूँ, बाकी मेरी जिस्म के अंदर वो सलाहियत और इस्तेदाद नहीं है, इससे आगे मैं नहीं बढ़ सकता हूँ। माजरत उज़्र चाहता हूँ, माफी चाहता हूँ, खुदा हाफिज़, आप जाने आपका काम जाने। उसके बाद बच्चों को पेश किया जाता है, बच्चे आ जाते हैं, बच्चे माँ के बच्चे खड़े हुए, औलाद खड़े हुए, चाहे वो दुख्तर हो चाहे किसर हो, बेटा हो या बेटी हो, खड़े हैं। अब ये देखता है अपने औलाद की तरफ, कहता मैंने तुमसे बहुत मोहब्बत की, बहुत प्यार किया, मैंने तुम्हारे लिए आज़ूक़ा फराहम किया, तुम्हारे लिए असबाब ज़िंदगी को फराहम किया, न धूप देखी न साया देखा, न गर्मी देखी न सर्दी देखी, ज़हमतें उठाता रहा, सऊबतें उठाता रहा, तुम्हें पालता रहा, परवरिश करता रहा, न खुद भूखा रहा मगर तुम्हें लुक़मा दिया। मेरे पास लिबास नहीं था, तुम्हें लिबास पहनाया, तुम्हारे पास जूते नहीं थे, तुम्हें जूते दिए, तुम्हारे पास ड्रेस नहीं थी, तुम्हें ड्रेस दी, तुम्हारे पास किताबें नहीं थी, मैंने किताबें दी। गोया मैंने अपनी पूरी जिंदगी को तुम्हारे लिए वक्फ कर दिया, तुम्हारे लिए मेहनत करता रहा, मशक्क़तें उठाता रहा। तुम मेरा कहाँ तक साथ दे सकते हो? तुम मेरा नासिर और मददगार बन सकते हो? तो माँ बच्चे क्या कहते हैं? कहते हैं अब्बा जान, वालिद मोहतरम, हम सिर्फ इतना कर सकते हैं, आपको गुस्ल कफन पहना, नहला करके, तैयार करके, अपने कांधों पर उठा करके कब्र के हवाले कर सकते हैं। कब्र के बाद हमारी हदें तमाम हो जाती है, हमारी सरहद वहीं तक है, उसके बाद हम आपकी मदद और हेल्प नहीं कर सकते हैं। लिहाजा माजरत चाहते वालिद मोहतरम, आप हमारे लिए बड़े मोहतरम है, मुकर्रम है, मुअज़्ज़ज़ है, मगर क्या करें, हम इससे ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हमारी हदें तमाम हो जाती है, हम सरहदों के पाबंद है, जितना अल्लाह ने कहा है बस वहीं तक ये हमारी सरहद है, इससे आगे तजावुज़ आप नहीं कर सकते हो, अबूर नहीं कर सकते हैं। अब ये परेशान है, क्या करे उस आलम में, उस आलम गुर्बत में, उस आलम तन्हाई में अकेला है, कोई नासिर मददगार नहीं। अब आखिर में आमाल को पेश किया जाता है, आमाल को खुदावंद आलम जिस्म पहना करके मुजस्सम बना के पेश करता है, और जब आमाल आ जाते हैं ये उनके सामने हाथों को जोड़ता है। मैं तुम्हारी तरफ से बेइतना था, तवज्जो नहीं करता था, लोग मुझसे कहते थे वक्त नमाज है आ जाओ, हाँ चलो अभी आता हूँ, टाइम में पढ़ लूंगा, शाम में पढ़ लूंगा, बस लिहाजा आधे घंटे पहले नमाज ज़ोहर और असर को अदा करता था, मुसल्ले पे बैठा रहता था, लगे हाथ जो मगरदैन के में निपटा दूंगा, तो लिहाजा मैं कोताही करता रहा, नमाजों को सुबुक शुमार करता रहा हल्का, इसीलिए मैं इमाम फरमाते जो नमाज को सुबुक शुमार करता है क्या है, हमारी शफाअत तो नहीं पाएगा। सुबुक शुमार किसको कहते हैं? सुबुक शुमार करना किसको कहते हैं? अभी 12:30 बजे वक्त नमाज होता है, फजीलत का वक्त होता है, सवाल का वक्त होता है, तवज्जो फरमा रहे हैं, उसकी बहुत फजीलत है, उतनी ही फजीलत है, बस एक जुमले में खत्म कर रहा हूँ, उतनी फजीलत है जितनी फजीलत दुनिया और आखिरत में है। तवज्जो फरमा रहे हैं, जितनी अजमत दुनिया और आखिरत में पाई जाती है उतनी ही फजीलत नमाज को बरसरे वक्त पढ़ने में है। तवज्जो, ताख़ीर से अगर कोई पढ़ रहा है, ये ऐसा ही है कि जैसे इंसान दुनिया को आखिरत पे बरतरी देता है, ऐसा ही तवज्जो लगाने वाला। लोग मुझसे कहते थे आओ मजलिस में आ जाओ, वक्त नहीं हमारे पास, आऊंगा कभी, मजलिस इमाम हुसैन तो होती रहती है। तो अब अमाल से ये माजरत कर रहा है, मैंने तुम्हारे हवाले से कोताही की,
میں بہت ہی تقصیر کی، میں بہت زیادہ مقصر ہوں، میں نے تمہیں صحیح طریقے سے نمازوں کو نہیں پڑھا، صحیح طریقے سے روزہ نہیں رکھا، مجلسیں بھی اگر کی تو میں نے دنیا کو دکھانے کے لیے کی، میں نے تبرک کو تقسیم کیا تو وہ بھی دنیا کو دکھانے کے لیے کیا، یعنی گویا اعمال میں خلوص نہیں پایا جاتا تھا۔ اب میری تم مدد کر سکتے ہو، مگر اللہ اکبر، اعمال پھر بھی کہتے ہیں کہ گھبراؤ نہیں، ہم قبر کی منزل سے لے کر اور قیامت تک روز محشر تک تمہارے ساتھ رہیں گے۔ اب آپ نے غور فرمایا، انسان نے جتنی نیکیاں انجام دی ہے، اعمال بجا لائے ہیں، وہی صرف کام آنے والے ہیں۔ قبر کی منزل سے لے کر کہاں تک؟ روز محشر تک صرف وہی کام آنے والے ہیں۔ نہ دولت کام آنے والی ہے، نہ اولاد کام آنے والی ہے۔ ہاں مگر وہ اولاد کہ جو نیک اور صالح ہے، جو اپنے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرتے ہیں، جو مرنے کے بعد بھی ان کے لیے کیا کہ ایصال ثواب کرتے رہتے ہیں، ان کی طرف سے نیکیاں بجا لاتے ہیں، ان کی طرف سے صدقہ دیتے ہیں۔ جب مرنے والے کی پہلی رات آتی ہے تو روایات میں یہ ملتا ہے کہ انسان کو نماز وحشت سے زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ صدقہ دے، صدقہ دے مرنے والے کی طرف سے پہلی رات۔ نماز وحشت سے افضل پیغمبر اسلام کی حدیث سے پڑھیے گا، صدقہ مرنے والے کی مشکلات کو آسان کرتا ہے۔ پورے یعنی ملائکہ ایک نور کی شکل میں، تحفے تحائف کی شکل میں اس کی قبر میں نازل ہوتے ہیں۔ جب انسان اپنے مرنے والے کی طرف سے صدقہ نکالتا ہے، نازل ہوتے ہیں کہ لوگ تمہارے چاہنے والوں نے، مرنے والوں، تمہارے اولاد، تمہارے بچوں نے، تمہارے اعزا و اقارب نے یہ تحفے تحائف بھیجے۔ جو فرمانے نا مرنے والے کی طرف سے، ایسا نہیں کہ مرنے والے مر گئے تو ہم بس کیا کہتے ہیں فارغ ہو گئے، فارغ التحصیل ہو گئے، اب ہمارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں، مرنے کے بعد بھی ماں باپ اپنے بچوں کو آپ کر سکتے ہیں اگر وہ ان کے حقوق سے کیا کہتے ہیں گریز کر رہے ہیں، ان کے حقوق کو ادا نہیں کر رہے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی ماں باپ اپنے بچوں کو آپ کر سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، لہذا انسان کو فراموش نہیں کرنا چاہیے اپنے مرنے والوں کو، بلکہ تمام مومنین و مومنات کے لیے سورہ فاتحہ پڑھیے، صلوات پڑھیے، صدقہ دیجیے، صرف اپنے مرحومین کے لیے بلکہ تمام علماء، شہداء، فضلاء۔ میری ایک ممبر رسول سے، بہرحال اس میں کوئی وہ نہیں ہے، میری ایک عادت ہے شروع سے، میں بیان کرتا ہوں، تشریف کے لیے بیان کر رہا ہوں، ترغیب کے لیے بیان کر رہا ہوں، انکریج کر رہا ہوں آپ کو۔ میں کبھی کبھی انکریج کے لیے انسان روایات میں ملتا ہے کہ کھلا بھی انسان کو صدقہ اور خیرات کرنی چاہیے، اس سے کیا ہوتا ہے لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے، لوگوں کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے۔ تو کبھی کبھی ہم بھی کیا کہتے ہیں دوسروں کی بدولت نیکیاں کر لیتے ہیں۔ کبھی قبرستان سے گزریے تو سورہ فاتحہ پڑھیے، اگر آپ کو خبر مل گئی تو مر گیا ہے تو 10 روپے اس کی طرف سے صدقہ نکال دیجیے، 50 روپے کی کیپیسٹی تو 50 روپے نکال دیجیے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، یہ نہیں کہ 1 روپے نکال رہے ہیں آپ، خلوص سے نکالیے، جتنی انسان کی جیسی کیپیسٹی اور استعداد ہے انسان کو ویسا خیرات کرنا چاہیے۔ ہماری کیپیسٹی تو ہے مثال کے طور پہ 10,000 کی، اور جب اللہ مولا کی بات آتی ہے تو 20 روپے جیب سے نکال کے دیے جاتے ہیں۔ اور کہیں پہ ٹورنامنٹ ہو رہا ہو کرکٹ کا یا کہیں پہ فیسٹیول ہو رہا ہو، پردھان جی کو بلایا جاتا ہے تو پردھان جی کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، پردھان جی خوشی خوشی 10,000 نکال کے یا 50,000 نکال کے، جو سائیکل چلا رہا ہے دیکھا ہوگا آپ نے، یا کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے تو وہاں پر دیا جاتا ہے۔ میں اپنے شیعہ سادات کی بات کر رہا ہوں، دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ وہاں بغیر کہے کیوں نام ہوگا، نام ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یہ درس حقیقت ہے، کڑوا سچ ہے۔ جب اللہ مولا کی بات آتی ہے، مثال کے طور پر اگر شاہد صاحب بیچارے چلے جائے کہ بھائی لائیے چندہ دیدی مسجد کا نام بارگاہ کا جو ہے، ہم کیا ہے آپ ہر مہینے چلے آتے ہیں 100 روپے دینے کے لیے، 100 روپے ہر مہینے انسان دے نہیں سکتا۔ اگر لکھ دیے جائے کہ 100 روپے نظر محمد کو دینا ہے
تو میں منبر رسول سے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ایک دن یہ آئے گا کہ نظر محمد پریشان ہو کے منع کر دیں گے 100 روپے میں منع کر دوں کیا ہے ہر مہینے آپ چلے آتے ہیں. یہ صورت حال ہے ہمارے معاشرے کی. کیا کہتے ہیں خلوص کے ساتھ اب کوئی اللہ مولا کی راہ میں کوئی کیا کہتے ہیں اپنی خوشی سے بھائی لیجیے میں آپ کو 50,000 روپے مسجد میں دے رہا ہوں اور یہ مسجد میں جتنے بھی اخراجات ہیں آپ اسے کیجیے. مگر میں چونکہ وہاں پتہ نہیں چلے گا کسی کو کہ انہوں نے 50,000 روپے دیے, انہوں نے خیرات کی ہے, صدقہ دیا ہے. جہاں انسان نام و نمود, میں سب کی بات تو نہیں کر رہا ہوں مگر اکثر کی طبیعت ایسی ہے, میں اپنے کو شامل کر رہا ہوں. میرے بھی ماں باپ, میرے بھی سب جتنے اعزاء و اقارب ہیں سب ایسے ہی ہیں, سب ایسے ہی ہیں. 500 روپے بھی کیا کہتے ہیں دینے کے لیے آدمی مرتا اللہ کے مولا کی راہ میں دینے کے لیے. عزیزان محترم, رسول اللہ کے سامنے ایک صحابی آیا, یا رسول اللہ ایک شخص مرا ہے اور وہ انبار ہے کھجور کے اور بھرا پڑا ہوا ہے اس کا گودان, اور اللہ کی راہ میں اس نے دیا. اچھا رسول اللہ چلے گا, چلو ہم بھی دیکھتے ہیں. رسول اللہ گئے, جانے کے بعد ایک خراب کھجور کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد اپنی ہتھیلی پہ رکھا اور تمام اصحاب سے مخاطب ہوئے کہا اگر یہ شخص اپنی زندگی میں یہ خراب کھجور خلوص کے ساتھ اللہ کی راہ میں دے دیتا تو اس انبار سے بہتر اور افضل تھا جو مرنے کے بعد دے کے گیا ہے. مرنے کے بعد تو اختیار ہی انسان کا نہیں رہتا ہے, جو دولت چھوڑ کے جا رہا ہے اختیار نہیں ہے. بچے اگر دل چاہے گا تو مرنے کے بعد دولت اللہ کی راہ میں وہ دے دیں گے. آپ کا اختیار سلب ہو چکا ہے. انسان کا کمال یہ ہے کہ زندگی میں دے کے جائے, مرنے کے بعد کیا دے رہا ہے. آپ کا اختیار ہی ختم ہو چکا ہے, آپ کے اختیار ہی نہیں ہے. ایک خراب کھجور پیغمبر نے بتا دیا کہ زندگی میں اگر یہ کھجور دے کے چلا جاتا اللہ کی راہ میں اس انبار اور ذخیرے سے بہتر تھا جو مرنے کے بعد وہ دے کے گیا ہے. کوئی سورہ فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں ملے گا. ایسے ایسے لوگ لابلد ہیں جن کے پاس اربوں خربوں کی پراپرٹی ہے اور کروڑوں کی پراپرٹی ہے. میرے خالو میری خالازاد بہن ہیں, میں ان سے کہتا رہتا ہوں مطلب میں نے کہا تمہاری دنیا تو خراب ہو گئی, آخرت تو خراب نہ کرو. یہ دولت کس کی نہیں چھوڑ کے جا رہے ہو. تمہارے مرنے کے بعد تمہارے جو یہ بھانجے بھتیجے ہیں یہ آپس میں اختلاف کریں گے, تلواریں نکلیں گی, ایک دوسرے کو ماریں گے. مگر اتنا سینس نہیں, معرفت نہیں. میں نے کہا تمہاری قبروں پہ کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا, یہی نہیں پڑھے گی جو تمہارے بھانجے ہیں, یہ تمہارے جو بھتیجے ہیں بھانجے ہیں مرنے کے بعد تمہاری قبروں پہ یہ جا کے دیکھیں گے بھی نہیں. جو اپنی سگی والدہ کو جا کے قبر پہ نہیں دیکھتا تو وہ خالہ کو جا کے دیکھے گا. جو اپنے سگے باپ پہ جا کے قبر پہ جا کے سورہ یاسین نہیں پڑھ رہا ہے اور سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہا ہے, بسم اللہ نہیں پڑھ رہا ہے. اگر انسان بسم اللہ بھی پڑھتا ہے تو خدا بند عالم بسم اللہ کے عوض میں عذاب قبر کو ہٹا دیتا ہے صرف بسم اللہ پڑھنے سے. جب ایک بچے نے بسم اللہ کو پڑھا تو اس کے باپ سے عذاب قبر کو ہٹا لیا گیا. فرشتوں کو آواز دی کہ ہٹا لیا جائے, اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی ہے. عزیزان محترم, صاحبان ایمان, زندگی میں کر کے جائیے, جو کچھ کرنا خود کر کے جائیے, خود کر کے جائیے. بس میں نے اپنی گفتگو کو تمام خود کر کے جائیے. جو کرنا ہے آپ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے کر کے جائیں. جو آپ کر رہے ہیں وہی کام آئے. اولاد کے بھروسے نہ بیٹھیے, اولاد کے بھروسے, اعزاء و اقارب کے بھروسے نہ بیٹھیے. ایک گاؤں میں ایک حاجی صاحب تھے, 2 بھائی تھے, لابلد تھے, 100 بیگھے تقریباً زمین تھی, گھر تھا اور سب مسجد امام بارگاہ. انہوں نے بہت پرانی بات ہے, جس زمانے میں لوگ شپ کے ذریعے حج کرنے جاتے تھے, اس زمانے کی بات ہے, ہمارے علاقے میں ہی ہے مظفر نگر میں. تو ان حاجیوں نے یہ اس کو کہتے ہیں فیوچر کے بارے میں پلاننگ کرنا, سوچنا. انسان دور اندیش جو ہوتا ہے, جو خیر اندیش ہوتا ہے, وہ دور تک سوچتا ہے, اس کی نظر دور تک جاتی ہے. جو لوگ شارپ مائنڈ ہوتے ہیں, تیز ہوتے ہیں, وہ دور تک
تک سوچتے ہیں، آنے والے زمانے تک وہ کنسیڈر غور کرتے ہیں کہ آنے والے زمانے میں ہمارے بچے ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے، لہٰذا بڑھائے اپنی پراپرٹی کو بڑھائے، کیونکہ یہ پراپرٹی کم پڑے گی، اولاد بڑھتی جا رہی ہے، کثرت بڑھتی جا رہی ہے، تو لہٰذا جو افراد تیز ہوتے ہیں تو وہ فیوچر پلاننگ کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی کیا کہتے ہیں اس چیز کو درک کیا، ہمارے تو اولاد نہیں، لہٰذا اس زمانے میں وکیل اور منشی کو بلایا، کہا لکھو، کہا یہ ساری دولت اللہ چولہے کی راکھ سے لے کر جتنی پراپرٹی تھی انہوں نے لکھ دیا، سب اللہ کی راہ میں ہم دے رہے ہیں۔ 17 بیگھے انہوں نے ان کو دی کہ تمہیں میں اس لیے دے رہا ہوں، تمہیں مسجد اور امام بارگاہ میں چراغا کرنا ہے۔ اس زمانے میں تیل روغن سے جو ہے وہ چراغا ہوتا تھا، یہ جلتے تھے، لائٹ تو تھی نہیں، کہا 17 بیگھے اس لیے دے رہا ہوں کہ تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ صرف تمہیں مسجد اور امام بارگاہ میں چراغا کرنا ہے نماز کے وقت۔ اور ایک غیر مذہب کو جو شیعہ نہیں تھا، جو بس ایسی ذات جیسے جلائے وغیرہ جو اس طرح کے ہوتے، کہا میں تمہیں اس لیے دے رہا ہوں یہ 4 بیگھے کہ تمہیں مجلس کے بعد تبرک کے اس کو پکڑنا ہے، اس میں تبرک ٹوکری جو بھی ہوتی ہے اس کو پکڑنا ہے، صرف تمہیں تبرک کو تقسیم کرنا ہے۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے، کوئی سورہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، مگر جتنے نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھنے کا ثواب ان کو بھی جا رہا ہے، جتنی مجلسیں ہو رہی ہیں ان کو بھی ثواب پہنچ رہا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، دیکھیں اب کتنا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے۔ اب ضرورت نہیں ہے کوئی سورہ فاتحہ پڑھے یا نہ پڑھے، کوئی قبر پہ جا کے جھانکے یا نہ جھانکے، اب کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو انہیں کرنا تھا کر کے چلے گئے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان کی قبر سے نور ساطع ہو رہا، لوگوں نے خود دیکھا کہ نور نکلتا تھا محرم میں، ان کی قبروں سے روشنی اور نور دکھائی دے رہا تھا۔ عزیزان محترم، صاحبان ایمان، بس میں نے اپنی انسان سب یہیں چھوڑ کے جانے والا ہے، اپنے ساتھ اعمال صالحہ کو لے کر لے جانا، وہی باقی رہنے والی شے، اعمال صالحہ ہی باقی رہنے والے، انہیں کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ باقی رہے، ورنہ ہر چیز کو فنا ہے اور فانی ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ ایک ماں کے اصال ثواب کی مجلس ہے، تو میں ایک ماں کے مسائل پڑھنا چاہتا ہوں۔ واقعہ ماں کی محبت کو سلام، ماں کی عصمتوں کو سلام۔ یار سب کرتے ہیں دنیا میں تجارت کے لیے، صرف ماں کی محبت میں محبت کے لیے۔ عزیزان محترم، صاحبان ایمان، واقعا ماں کو زندگی میں سکون اور چین نہیں ملتا ہے، جب مر جاتی ہے تب اسے سکون اور چین ملتا ہے، زندگی میں اسے سکون نہیں ملتا۔ بچوں کو پالتی ہے، بڑا کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، اللہ کتنی محنت مشقت کرتی ہے، مگر جب یہ بچہ جوان ہوتا ہے تو کبھی کبھی ایسا دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہی ماں کی طرف گراتا ہے، ماں کو ڈانٹتا ہے۔ اب آپ بتائیے، بچے کی شادی ہو جاتی ہے، کتنی تمنا آرزو ہوتی ہے کہ میں اپنے بچے کو بہا کے لاؤں گی، اپنے پاس رکھوں گی، میرا بچہ میرے پاس رہے گا، مگر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ ماں کو چھوڑ کے بیٹا اپنی بہو کو لے کر کے بیوی کو لے کے اور چلا جاتا ہے اور زندگی گزارتا ہے، اور ماں گھر میں بیٹھی ہے، اکیلی ہے، تنہا ہے، انتظار کر رہی شاید میرا بیٹا آ جائے، جس کو اتنی محبتوں سے پالا تھا کہ وہ میری زندگی کا سہارا بنے گا۔ مگر افسوس، لیکن جو نیک اور صالح بچے ہوتے ہیں وہ اپنے ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، ماں باپ کا خیال کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں۔ اب آپ تصور کریں، جناب فاطمہ زہرا کس طریقے سے اپنے بچوں کو پالا،
کتنی زحمتیں اٹھائی. جناب فاطمہ زہرا نے حسن و حسین جیسی عظیم نعمت دنیا کے حوالے کر کے چلی گئی. چکیا پیس کے اپنے حسین کو پالا, اپنے حسن کو پالا. یہ مسلمان باتیں وفات رسول کہاں چلے گئے, یہ اصحاب کہاں چلے گئے کہ رسول کا جنازہ پڑا ہوا ہے. فاطمہ کے گھر پہ لوگ آگ اور لکڑی لے کر کے جمع ہو گئے. وہ فاطمہ جس کے در پہ رسول سلام کرنے کے لیے آتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعجز الرسالہ. جس کے در پہ فاطمہ کے در پہ رسول خدا سلام کرنے کے لیے آتے تھے, السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. آخر کیا ہو گیا, اتنے مسلمان صحابی رسول کہاں چلے گئے کہ مدینے میں فاطمہ کا گھر چلتا رہا مگر کوئی بچانے والا نہ تھا. فاطمہ کے گھر پہ لوگ آگر لکڑی لے کر کے آ گئے. فاطمہ پشت در کھڑی ہے, کہہ رہی ہے کیا تم اس گھر کو نہیں جلا دو کہ جس میں حسن و حسین ہے, جو پیغمبر اسلام کے بیٹے ہیں, نواسے ہیں, کیا تم علی مرتضیٰ کو بھی مار ڈالو گے؟ ارے کیا تم نے اس گھر کی فضیلت کو بھلا دیا ہے؟ کیا تم اس گھر کی فضیلت کو نہیں جانتے ہو؟ ارے یہ وہ گھر ہے جہاں بھی ملک الموت اجازت لے کے آتا ہے. پیغمبر اسلام نے فاطمہ جب رسول اکرم بیمار ہوئے اور فاطمہ کے زانو پہ پیغمبر اسلام کا سر ہے, فاطمہ اپنے بابا کے سر پہ ہاتھ پھیر رہی ہے. اتنے میں کوئی آتا ہے, جب کوئی بات کرتا ہے, جا کے کہتی ہے کون؟ کہا میرے بابا بیمار ہے, ابھی ملاقات نہیں کر سکتے. پھر بیٹھ جاتی ہے, پھر آتا ہے, کہا میرے بابا ابھی بیمار ہے, وہ ملاقات نہیں کر سکتے ہیں. ایک مرتبہ فاطمہ زہرا رونے لگتی ہے. جب آنسو رخسار رسول پہ آ کے گرتے تو رسول چونک جاتے ہیں, اٹھ جاتے ہیں, بیٹی کیا ہوا, کیوں گریا کر رہی ہو؟ کہا بابا کوئی بار بار آپ سے ملنے کے لیے آ رہا ہے. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا بیٹی ارے یہ ملک الموت ہے, یہ تمہارے گھر کی عظمت اور فضیلت ہے جو بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہو سکتا ہے. ان مسلمانوں کو کیا ہو گیا تھا, صاحب کو کیا ہو گیا تھا, جس گھر کی عظمت ہو کہ ملک الموت اجازت لے کے اندر آ رہا ہے, داخل ہو رہا ہے. بعد وفات پیغمبر لوگ فاطمہ کے گھر پہ آگ لے کر کے جمع ہو گئے. فاطمہ کے گھر کو جلا دیا گیا. فاطمہ تڑپتی رہی. ایک ظالم آتا ہے, ارے ایک مرتبہ دروازے پہ ایسی لات مارتا ہے, ارے فاطمہ زہرا در و دیوار کے درمیان آ جاتی ہے. ذرا تصور کرے, ارے اس دروازے نے کیل کی, ارے جو فاطمہ زہرا کے شکم میں پیوست ہو گئی. فاطمہ تڑپنے لگی, اے فضا میری مدد کو آؤ, ارے میرا محسن اجبکم اللہ, آپ کو کوئی وقت دے سوائے مظلوم میں کل ہو رکھے. فاطمہ تڑپتی رہی. ظالم آتے ہیں, ارے علی مرتضیٰ کو گھسیٹ کے لیے جاتے ہیں, ارے گلے میں رسی ڈال کے لے جا رہے ہیں. ارے مدینے کی گلیوں میں شیر خدا ارے کس طریقے سے جا رہا ہے. فاطمہ بے ہوش ہے. ارے فضا نے جب جگایا, ارے فاطمہ اپنے زخموں کو بھول جاتی ہے, اپنی مصیبتوں کو بھول جاتی ہے. ارے فضا سے کہا ابو الحسن کہاں ہے, کہاں ظالم لے کے چلے گئے. ایک مرتبہ کہا مجھے سہارا دو. فاطمہ زہرا اٹھتی ہے, اپنے زخموں کو بھول جاتی ہے. روایت یہ کہتی ہے فاطمہ زہرا مسجد نبوی میں آتی ہے. ارے مولا کائنات جو رسی میں بندھے ہوئے ہیں دشمنوں کو خطاب کرتی ہے, کہا اے ظالموں اگر تخلو ابو الحسن, اگر ابو الحسن کو نہیں چھوڑا تو میں اپنے بال کھول دوں گی. ارے روایت یہ کہتی ہے
تم اللہ کو کوئی غم نہ دے. ایک روایت کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم میں کربلا کے. فاطمہ زہرا کے اوپر اتنے مظالم اٹھا دیے گئے. ایک ماں 18 سال کی عمر ہے, ضعیفہ ہے, کمر خمیدہ ہے, 18 سال کی عمر. ایک مرتبہ فاطمہ زہرا کا جیسے وقت قریب آیا, اسما سے کہا اسما میں اپنے بچوں کو آمادہ کیا, تیار کیا, کہا بچوں جاؤ پاس چلے جاؤ. اسما سے کہا, اسما سے کوئی وصیت نہیں کی. کہا اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں, جب تک میری تسبیح کی آواز آتی ہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے. اور ہاں میرے بچے جب آ جائے تو میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا. میرے بچوں کو دیکھیے ماں کی یہ محبت ہوتی ہے. فاطمہ زہرا میں آخر ایک ماں تھی, ان کے اندر بھی ایک دل پایا جاتا تھا, ایک محبت, ایک جذبہ تھا اولاد کی خاطر. توجہ کریں عزیزان محترم, ایک بیٹا بیٹھا ہوا ہے جس کی ماں کا انتقال ہوا, بچوں پہ کیا گزرتی ہے ذرا تصور کریں. تصور ہمارا سلام ہو فاطمہ زہرا کے اوپر, ہمارا سلام ہو ان ماؤں کو جنہوں نے کربلا میں اپنے بچوں کو قربان کر دیا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بچے باہر چلے آتے, فاطمہ زہرا حجرے میں چلی جاتی ہے. کچھ دیر کے بعد بچے کھیلتے ہوئے گھر آتے ہیں. آنے کے بعد سوال کرتے ہیں اسما ہماری ماں کہاں ہے, اماں کہاں ہے. کہا بیٹے آؤ ذرا پہلے کھانا کھا لو. ہاں اسما یہ بتائیے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کبھی کھانا کھایا ہے. اب وہ کیا جواب دے فاطمہ, کیا جواب دے اسما. کہا بیٹا اے بیٹو تمہاری اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. بچوں نے جب اپنی اماں کو دیکھا ایک دم دوڑتے ہوئے بابا کے پاس گئے. بابا اماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی. روایت میں کہتی ہے مولا کائنات زمین پہ گر گئے. مولا کائنات زمین پہ گر گئے. کس طریقے سے گھر تک آئے ہیں مولا کائنات. اجرکم اللہ. بس میں ساری روایتیں چھوڑ رہا ہوں. مولا کائنات نے غسل و کفن کا انتظام کیا. جب غسل دینے لگے تو ایک مرتبہ چیخ مارنے والی جو باہر کھڑے ہوئے تھے جناب سلمان نے پوچھا مولا آخر وجہ کیا ہے, ہم نے کبھی آپ کو اس طریقے سے چیخ مارتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ نے بڑے بڑے میدان سر کیے ہیں, کبھی آپ نے اس طرح کی چیخ نہیں ماری. مولا کائنات نے کہا سلمان تم نہیں جانتے ہو جو میں جانتا ہوں. کہا جب میں فاطمہ زہرا کو غسل دے رہا تھا, جب میرا ہاتھ پسلیوں کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ فاطمہ زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی. اگر کسی اور کسی کی پسلیاں ٹوٹ جائے تو اس کو سانس لینے میں دقت ہوتی ہے, وہ زندہ نہیں رہ سکتا ہے. ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں ذرا آپ تصور کریں فاطمہ زہرا کس طریقے سے زندہ رہی اور علی مرتضیٰ سے شکایت نہیں کی, علی کو نہیں بتایا. آخر مولا کائنات نے غسل و کفن دیا. بچوں آؤ ملاقات کرو. ایک مرتبہ سب ملاقات کرتے, جنازہ تیار ہو گیا. ساری روایتیں چھوڑ رہا ہوں. ایک مرتبہ کہا بچوں آؤ ملاقات کرو. بچوں نے کہا اماں ہم ایسے نہیں آئیں گے جب تک آپ نہ بلاؤ گی. اماں ہم یتیم ہو گئے. اے اماں, ارے جیسے فاطمہ زہرا نے سنا یتیم سنا, ارے روایت یہ کہتی ہے بندے کفن ڈھونڈتے ہیں تو ہاتھ بلند ہوتے ہیں, آؤ میرے بچوں آؤ. ارے بچوں کو فاطمہ زہرا نے سینے سے لگا لیا. بچے روتے رہے, آواز قدرت آئی علی بچوں کو ہٹا لو ورنہ قیامت آ جائے گی, ورنہ قیامت آ جائے گی. جنازہ تیار ہوتا ہے. ارے جنازہ شب کی تاریخ میں جا رہا ہے. بچے رو نہیں سکتے,
اپنی بیٹی سے پوچھئے گا آپ کے مسلمانوں نے آپ کی بیٹی کے ساتھ ارے کیا سلوک کیا. اگر آپ نہیں پوچھیں گے تو فاطمہ نہ بتائے گی اے رسول خدا ارے مجھے معاف کر دینا. ارے جب میں نے یہ امانت لی تھی تو یہ صحیح و سالم تھی، اب میں لوٹا رہا ہوں. ارے خیانت ہو گئی ہے، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہے. محمد و محمد کے واسطے ہماری سنت کو قبول فرما. ہمارے آنسوؤں کو ہمارے زہرا میں چڑھائے فرما. ہمیں زیادہ سے زیادہ ہمارے صالحات کی توفیق عطا فرما. ہمیں نیک اولاد عطا فرما. معبود محمد و محمد کے واسطے اس مجلس کا جو بھی سوال ہے مرحومہ کے نام اعمال بھیج دے. مرحومہ کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. مرحومہ کو جوار معصوم میں چھٹائے عنایت فرما. معصومہ کے عذاب قبر سے محفوظ فرما. برزخ کے تمام مراحلوں کو آسان کر دے. معبود جو محمد و محمد کا واسطہ پرچم اسلام کو سر بلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما. دشمنان اہل بیت کو نصف نابود کر دے. خصوصاً امریکہ اسرائیل کو صفحہ ہستی سے ملا دے. اس دنیا میں جتنے بھی مسلمان ہیں جہاں جہاں بھی خصوصاً بحرین میں فلسطین میں یمن میں جہاں بھی ہے مظلوموں کی حمایت فرما. انہیں کامیابی سے سرفراز فرما. معبود افضال امتحان نہ حجت آتے میں ضرور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے عوام انصار میں شمار کرنا. ربنا تقبل منا انک انت العلیم. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ عباس بانو بنت عباس عباس کی روح کے ساتھ شکستہ
عصمت کی طرح دکھ بھی مرنے دے رہے تیرے کچھ درد تیرے بھی بس جان کی فضا ہے پہلو کی شکستہ ہے غربت کی شکستہ ہے پہلو کی شکستہ بس گھر کے ہی لوگوں نے دونوں کو دیے کاندھے ایک بات مظہرہ ہے اقبالی سکینہ ہے پہلو کی شکستہ ہے غربت کی شکستہ ہے پہلو کی شکستہ السلام عليكم يا غريبا الغرباء السلام عليك يا معين الله
الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المذكور بعرض الدروس. السلام عليك يا سلطان بيض العجم علي بن موسى الرضا روحي جسمي لك الفداء ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم مولانا يا صاحب العصر والزمان الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا مظهر الإيمان. السلام عليك يا تفسير القرآن. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا من أعمالك وأنصارك ورحمة الله